وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد بحمدہ تعالی سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہیں کہ بالخصوص جو حضرات اس سلسلے کا باقاعدہ حصہ ہیں کہ ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے، آج کی نظم ہے، یہ ہمارے پورے سرکل کا چوتھے سرکل کا آغاز ہے۔ ہمارا ایک سرکل جو ہے وہ تقریباً 3 مہینے میں ہمارا الحمدللہ پورا ہوتا ہے، اور بحمدہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بانی سلسلہ قبلہ استاد العلماء مفتی محمد بدر الدین سہروردی صاحب کی شفقتوں سے یہ تیسرا ہمارا چکر شروع ہوا ہے الحمدللہ، اور اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور اس میں مزید افراد شامل بھی ہوں گے، کچھ ہوئے بھی ہیں، انشاءاللہ مزید بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ہمارے جو درس ہے، ہم گزشتہ 3 درسوں سے ہم نے ایک حدیث شریف کے اوپر گفتگو شروع کی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حصے بیان فرمائے ہیں، ایمان کے حصوں کی تعداد بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں، ان میں سب سے افضل حصہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے کم درجہ ایمان کا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ یہ حدیث شریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، اور ہم نے پھر ایمان کے جو 70 اور کچھ حصے ہیں اس کے اوپر بھی پہلے گفتگو پیش کی تھی، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ایمان کے یہ کچھ جو حصے ہیں 70 اور کچھ، یہ کل ملا کے تعداد کتنی ہے؟ تو محدثین نے باقاعدہ قرآن و حدیث سے ایمان کی علامتیں، ایمان کی نشانیاں، ایمان کے حصے جو جمع کیے ہیں قرآن و حدیث میں، جس طرح واضح طور پر آیا یا اشارے کے انداز میں اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو جمع کیا تو اس کی تعداد 77 دو اقوال کے مطابق یہ بنتی ہے۔ تو ہم نے باقاعدہ وہ پہلی نمبر سے ہم نے باقاعدہ اس کا آغاز کیا کہ ایمان کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے، یا ایمان کے سب سے پہلا حصہ کیا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ ایمان کا آغاز ہے اور ایمان کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ افضل حصہ ایک الگ بات ہے، اور پہلا حصہ ہونا ترتیب سے ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں پر ایمان لے کے آنا۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہ صفات کیا ہوتی ہیں، کیسی ہیں، کون کون سی ہیں، کتنی اقسام کی ہیں، مختصر آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تھی۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز آئی تھی، جو اگلا ایمان کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدیم ماننا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو، یعنی پوری کائنات کو حادث اور مخلوق ماننا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ کیا چیز ہے، یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا، اور کچھ سائنسی باتیں بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تھی کہ یہ زمانے کو بالکل مستقل مانتے ہیں کہ زمانہ ہی سب کچھ ہے، اور بہت سارے لوگ بالکل دہریے ہو گئے، خدا کا انکار کر بیٹھے۔ تو ہم نے اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صرف 2 ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو معصوم کہا جاتا ہے، معصوم عن الخطا، یعنی وہ مخلوق گناہ کر ہی نہیں سکتی، جرم کر ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے وہ مادہ ہی نکال دیا، ان کے اندر رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے سرے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کی طاقت جب نکال لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ سرے سے کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ہاں گناہ کرنے کا تصور نہیں ہے۔ اس وجہ سے تو وہ 2 مخلوقات سب سے پہلے ہیں انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد ہیں فرشتے۔ یہ 2 مخلوقات ہیں کہ جو بالکل بھی گناہ نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بات ان سے ہو بھی جاتی جس کو ہم بڑا عجیب سمجھیں کہ یہ کیا ہوا، تو وہ بات گناہ نہیں ہوتی ان کے لیے، وہ بات ان کی طرف سے ان کے لیے خطائے اجتہادی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہ نہیں کر سکتے، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تشریف فرما تھے تو وہاں انہوں نے وہ درخت کا استعمال کر لیا، دانا کھا لیا، جو کچھ بھی تھا، اس میں کافی اخبار ہیں علماء کے، جو اللہ تعالیٰ جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا تھا آپ وہاں پر چلے گئے۔ اب وہ وہاں پر جو گئے اس کی پوری تفصیل ہے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کسی بھی اعتبار سے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے العیاذ باللہ گناہ کیا،
انہوں نے کوئی جرم کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کی وہ ایک خطا اجتہادی ہوئی۔ خطا وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی، خطا کے اوپر گناہ نہیں ہوتا۔ اور آدم علیہ السلام کو پھر اس کے بعد جو جنت سے زمین پر بھیجا گیا وہ صرف بھیجنا ہی تھا، اور وہ اتفاق سے اس کا بہانہ بنا، وہ سزا نہیں ملی ان کو۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ جی انبیاء سے معاذ اللہ گناہ بھی ہوئے ہوں گے، ایسا سمجھنا، سوچنا، کہنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے انبیاء ہیں، دوسرے ہیں فرشتے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، جس بات کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پھر مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان میں بنیادی طور پر 3 طرح کی مخلوقات ہیں اپنے میٹیریل کے اعتبار سے۔ ایک میٹیریل ہے مٹی، ایک میٹیریل ہے آگ، اور ایک میٹیریل ہے نور۔ اچھا، نور اور نار یعنی آگ، یہ دونوں بنیادی اعتبار سے ایک ہی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تاثیر میں اور ان کے کچھ خصوصیات میں فرق رکھا ہے۔ جیسے نار اور نور، ان دونوں کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا، لیکن نور جو ہے یہ ٹھنڈی روشنی ہے، اور نار جو ہے گرم روشنی ہے، گرم ہے۔ نور جلاتا نہیں ہے، نار جلا دیتی ہے۔ تو ان دونوں میں بنیادی یہ فرق آ جاتا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو اپنی اصل کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا، نار یعنی آگ سے جنات کو پیدا فرمایا، مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو جو یہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق کہلاتے ہیں۔ ان کی پیدائش نہیں ہوتی، یعنی باقاعدہ جیسے انسانوں اور جنات میں، جانور پرندوں میں اللہ تعالیٰ نے نسل کا جو ایک سلسلہ رکھا ہے، ایک طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے، فرشتوں کے اندر ایسا نہیں ہے۔ فرشتوں کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی فرمایا ہے اپنے کلمہ کن سے، یعنی ان کے ہاں نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، کچھ نہیں ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے، اور ان کی تعداد بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی شمار کرنا چاہے زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تعداد ان کی ختم نہیں ہوگی۔ انسان، جنات کی جو تعداد ہے وہ انسانوں سے بہت زیادہ ہے، بے شمار گنا زیادہ ہے، اور فرشتوں کی جنات سے بھی بے شمار گنا زیادہ تعداد ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں کہ جب سے ان کو پیدا کیا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ قیام کریں، یعنی جس طرح ہمارے ہاں نماز میں قیام ہوتا ہے تو وہ فرشتے بالکل کھڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا، وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب سے پیدا فرمایا ہے اس وقت سے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب کائنات ختم ہوگی تب تک کھڑے رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ اور کچھ فرشتے اللہ نے ایسے پیدا فرمائے کہ ان کو پیدا فرمایا تو ان کو حکم ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں رہیں، جیسے نماز میں ہوتا ہے، وہ رکوع کی حالت میں جب سے پیدا ہوئے تب سے ہیں، اور جب تک کائنات رہے گی تب تک وہ رکوع میں رہیں گے۔ وہ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ سجدے میں جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی اس طرح سے آرام کا تصور نہیں جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدا فرمایا تو وہ جب سے پیدا کیے گئے ان کو حکم ہوا کہ سجدے میں رہیں، سجدہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کو، تو وہ سجدے میں ہی ہیں، سجدے میں ہی اللہ تعالیٰ کے حضور وہ گرے ہوئے ہیں، اور جب سے وہ پیدا ہوئے اسی وقت سے سجدے میں ہیں، اور جب تک کائنات ہے وہ سجدے میں ہی رہیں گے۔ اب ان کی تعداد بھی کتنی ہے اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں ہوا، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ ان کی تعداد بھی بے انتہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف باتوں کے نتیجے میں، یعنی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے فرشتے اس بندے کے لیے ثواب لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کو کیٹیگرائز کیا جائے تو کیٹیگریز بھی بہت ساری بنتی ہیں، اور ہر کیٹیگری یعنی ہر درجے کے اندر، ہر قسم کے اندر بے شمار فرشتے ہیں۔ کہیں پر 70,000 فرشتے ہیں، یہ بھی جو شمار کرنے کے کی تعداد بتائی گئی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ 70,000 فکس ہوں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ لا تعداد اور بے شمار ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں نہ جانے کتنی تعداد فرشتوں کی ہے، اور فرشتوں نے کیا کیا کام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جن کو مقرب ترین فرشتے کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ 4 مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا درجہ کیوں دیا فرشتوں میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کے خادم تھے۔ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ نبیوں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ جبریل امین جو ہے وہ انبیاء کے خادم ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ فوراً نبیوں کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، وحی لے کر، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، اللہ کا حکم لے کر۔
تو انبیاء کی خدمت کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اور ان کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے موت دینا، یعنی روحیں نکالنا، اور وہ ہر جاندار سے نکالتے ہیں، صرف انسان کی بات نہیں ہے، یعنی انسانوں سے بھی نکالتے ہیں، جنات سے بھی نکالتے ہیں، جانوروں سے بھی، پرندوں سے بھی، چرند سے، ہر ایک جو بھی جاندار ہے، مخلوق ہے، وہ اس میں سے روح نکالتے ہیں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پر آ سکیں اور وہاں پر روحیں قبض کر سکیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ پھر ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے امید سن رکھا ہوگا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا وصال کا، تو آپ تندرستی کی حالت میں تھے، کوئی بیماری اس وقت بظاہر نہیں تھی، کوئی مرض نہیں تھا، کوئی کمزوری بھی ایسا نہیں تھی کہ جو سمجھے کہ جس سے سمجھا جائے کہ یہ اب وفات کے قریب ہیں۔ تو تھے جلالی پیغمبر، جلال آپ کا مشہور ہے، جلال موسیٰ زہد عیسیٰ، تو جلال ان کا بڑا مشہور تھا۔ وہ اسرائیل جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے آپ کی روح مبارک نکالنے کا۔ اچھا، اتفاق یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور دھیان میں تھے، انہوں نے اچانک یہ بات جب سنی، طیش آ گیا، انہوں نے ان کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اب وہ اللہ کے نبی تھے اور نبیوں کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک عام فہم انداز کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک نبی کے اندر 1000 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، یہ عام فہم یعنی عام انداز سے سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ نبیوں کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے ان کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اب وہ بھی آگے فرشتے تھے، آپ ان کی طاقت کے بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ کا اتنا وزن تھا یا زور تھا کہ ان کی آنکھ باہر آ گئی، وہ انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ اب وہ اپنی آنکھ کا ڈیلا لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے کن کے پاس بھیج دیا؟ میں تو گیا تھا تیرا حکم پورا کرنے کے لیے، تیرا حکم میں نے ان کو سنایا، انہوں نے آگے مجھے میرا یہ حشر کر دیا، میری آنکھ نکال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آنکھ میں تمہاری ٹھیک کر دیتا ہوں، اب دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے اس طریقے سے سوال کرو۔ اس کے اندر ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے کسی کام پر جو گرفت نہیں فرماتا، ان کو گناہ نہیں دیتا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے ان کو تکلیف پہنچی، لیکن اللہ نے کوئی ان سے مواخذہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ اگر ہم سمجھے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ جا کر ان سے کہا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، وہ ڈائریکٹ انہوں نے جا کے کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بڑے تھے، تو بڑوں کا ادب کرنا ضروری ہے، بڑوں سے بات کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ اچھی بات ہے یا بظاہر اچھی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات آپ نے کرنی ہے کسی بڑے سے، سخت بات ہے کہ نرم بات ہے، کوئی بھی بات ہو، لیکن ان سے بات گئی ہے یا کسی کا پیغام بھی پہنچانا ہے تو اس انداز سے پہنچایا جائے کہ اس کے اندر کوئی ایسا بے ادبی کا پہلو محسوس نہ ہو، کوئی ایسا شائبہ نہ پیدا ہو کہ جی یہ معاذ اللہ کوئی عجیب انداز سے بات کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ سبق ملتا ہے، اسرائیل علیہ السلام نے کوئی بے ادبی نہیں کی تھی، لیکن انداز کچھ ایسا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر گرفت نہیں فرمائی، ان کو گناہ نہیں دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہا بھی نہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کو پھر طریقہ سمجھایا۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو طریقے سمجھائیں کہ بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے، ان سے کس طرح سوال کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو بات کوئی بتائی جاتی ہے، کوئی خبر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا اسرائیل علیہ السلام سے کہ ان کے پاس ایک بیل لے کر جاؤ، بیل ہے یا گائے ہے، کوئی بڑا جانور، اس طرح فرمایا لے کر جاؤ، اور ان سے کہو کہ اس پر ہاتھ رکھیں، اور آپ کے ہاتھ مبارک کے نیچے جتنے اس جانور کے بال آئیں گے اتنے بال کے برابر اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ جانور لے کر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام سے تعارف کروایا کہ جی میں فلاں ہوں اور میں آپ کے پاس اس مقصد سے آیا ہوں، جانور لے کر آ گئے، اللہ کا یہ حکم ہے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت سے باہر آ چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ اب دیکھیں، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بڑے اچھے انداز میں ان کے سامنے آئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اچھے طریقے سے بات کی، اللہ کا حکم پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہ کہا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب سن لیا تو کہا اچھا اگر میں ہاتھ رکھ دوں اتنے سال میری عمر بڑھ جائے تو عمر جب میری بڑھے گی اور وہ عمر پوری بھی ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد تو پھر آپ کو جانا ہوگا، ظاہر ہے آپ کی روح مبارک مجھے نکالنی ہوگی، آپ اللہ کی خدمت میں حاضر، بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ کہا کہ جب اس وقت بھی جانا ہے تو اب جانے میں کیا ہے، چلو روح نکالو، آپ لیٹ گئے اور آپ کی روح مبارک نکال لی گئی۔ یہ سب سے مشہور روایت ہے آپ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بارے میں، ورنہ ایک اور روایت بھی ہے لیکن اس پر زیادہ اعتماد نہیں کیا گیا۔ تو کچھ فرشتے یعنی یہ فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ نے روح نکالنے پر مقرر کیا ہے۔
جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو ایک اہم بات بتا دیں کہ یہ بالخصوص یہودی جو ہیں یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں۔ دشمن کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے کی جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، بستیاں الٹا دی گئیں، کسی کو کیا عذاب دیا گیا، کسی کو کیا عذاب دیا گیا، تو وہ بستی الٹانے والا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کروایا تھا۔ تو ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ جی جبریل نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے، ہمارے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے، برباد کیا ہے، لہذا معاذ اللہ یہ ہمارا دشمن ہو گیا۔ ان لوگوں کے ہاں یعنی یہودیوں کے ہاں یہ تصور ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں آپس کی دشمنیاں تو جو ہیں سو ہیں، مسلمانوں سے جو دشمنیاں کرنی ہے سو کرنی ہے، اللہ سے بھی دشمنی، اللہ کے فرشتوں سے بھی دشمنی، اللہ کے نبیوں سے بھی دشمنی۔ آپ ان کی ڈھٹائی کا اور ان کی بغیرتی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اتنا حیا نہیں ہے کہ ہم کس کے لیے کیا جذبات رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ پہلے سپارے میں کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، کہ جو اللہ کا دشمن ہو جائے اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو جائے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو جائے، اور خاص طور پر اللہ نے پھر فرشتوں کا نام لے لیا کہ جبریل کا اور میکائیل کا علیہم الصلوۃ والسلام، ان کا دشمن ہو جائے، تو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی یہ یہودی کافر ہیں، یہ اللہ سے، ان کے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اب ان کا مخالف ہے، اللہ بھی ان کو اب چھوڑے گا نہیں۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی نکالی ہے، معاذ اللہ بغض و عداوت رکھا ہے، اللہ بھی ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ان کے بارے میں ایک اہم بات آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ پھر یہ کائنات کا جو آغاز ہے، چونکہ باتیں بہت ساری ہیں، سیدھا باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب کائنات کا آغاز ہوا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا۔ یہ ہم بات آپ کو اس عنوان کے تحت بتا رہے ہیں کہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو اللہ نے ملک الموت کیوں بنایا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جائیں زمین پر، اور وہاں سے آپ مٹی اٹھا کر لے کر آئیں کہ جس سے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مجسمہ پتلا بناؤں گا، اور زمین کے ہر رنگ کی آپ نے مٹی اٹھانی ہے، یعنی پوری زمین سے آپ نے تھوڑا تھوڑا اٹھا کے پوری مٹھی آپ نے لے کر آنا ہے۔ جب وہ زمین پر گئے تو آپ نے جیسے ہاتھ بڑھانا چاہا تو زمین سے آواز آئی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق مٹی اٹھا رہا ہوں۔ کہا کہ کیوں، کیا ہوگا اس سے؟ اللہ تعالیٰ اس مٹی کا کیا کرے گا؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان بنانا ہے۔ اچھا، کیا انسان کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو انسان بنائے گا، زمین پر بھیجے گا، زمین پر اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا اور زندگی گزارے گا، اس کے بعد وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے زمین پر آ کے خون خرابہ بھی کرنا ہوگا، فساد بھی کرے گا، اللہ کی نافرمانی بھی کرے گا، تو بھائی تم مجھے اس معاملے میں مبتلا مت کر کے مجھ سے وہ انسان بنایا جائے، تو مجھے چھوڑ دے۔ زمین نے اس کے آگے منتیں کرنا شروع کر دی۔ فرشتے کو رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ سب جانتا تھا، فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور پھر عرض کی کہ اے اللہ، میں زمین پر تیرے حکم کے مطابق گیا، لیکن وہاں پر زمین نے میرے سامنے اس طرح منتیں کرنا شروع کر دی، تو میرا دل نہیں چاہا، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ میں تو وہاں سے واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس فرشتے کو کچھ نہیں کہا، کوئی سزا نہیں دی کہ تم نے میرا کہا کیوں نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اچھا، بعض روایات میں یہ کہ ایک ہی فرشتے کو دو تین مرتبہ بھیجا۔ پھر اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حکم ہوا، زمین پر آئے، زمین نے پھر وہی سوال کیے، آپ نے جواب دے دیا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر زمین نے وہی منتیں کرنا شروع کر دی۔ لیکن اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو چپ ہو جا، کہ میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کے حکم کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فوراً زمین سے جتنی مٹی جہاں سے لینی تھی اٹھائی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں انسان کی پیدائش کا آغاز فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہہ کر ان کا تقرر فرمایا کہ جو میرے حکم کے مطابق انسان بنانے کی مٹی لے کر آیا، میں انسان کی جان نکالنے پر بھی اسی کو مقرر کروں گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ اس لیے 4 فرشتے، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سور پھونکیں گے۔ ان سے پہلے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جو روزی دینے پر، فصلیں اگانے پر، درخت اگانے پر اور بارشیں برسانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ اور پھر ہیں حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، جو سور پھونکیں گے۔ سور 2 مرتبہ ہونا ہے۔ سور کیا ہے؟ آپ اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے سینگ ہوتا ہے نا، جانور، بڑے جانور کا سینگ ہوتا ہے، ایک طرف سے پتلا، جیسے جو باہر نکلی ہوئی نوک ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے، اور جو سر کے اندر گڑی ہوئی ہوتی ہے وہ چوڑی ہوتی ہے، تو اسی طرح کے ایک بہت بڑا کوئی سور ہوگا، عربی میں اس کو سور کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو سینگ سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ایک سینگ ہوگا اور خاص چیز سے بنا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ وقت آنا ہوگا قیامت کا، تو وہ فرشتہ اس جگہ کو منہ لگا کر آواز نکالے گا، اور وہ آہستہ آہستہ آواز نکلنا شروع ہوگی، بڑی باریک سی اور انتہائی خوبصورت آواز،
کہ سننے والوں کا دل چاہے گا کہ یہ آواز اور ہو، ہم سنتے جائیں، اور وہ آواز ایسے نشیلی سی ہوگی کہ اس کو سننے والا جھوم جائے گا۔ اور اسی آواز کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اس کا نام کیا ہے، سورہ انبیاء کے آگے جو سورۃ سطر میں سے بارے میں نام بھول رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حج میں، سورہ حج کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو اے لوگوں کہ جس دن قیامت آئے گی، اور پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن لوگوں کے اوپر ایک نشے کسی حالت طاری ہو جائے گی، جھومنا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ جائے گا، اور جو عورت حاملہ ہوگی اس کا پیٹ کا بچہ ساقط ہو جائے گا، اس کا حمل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور اسی طرح پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ نشے میں ہیں، حقیقت میں یہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو یہ وہی آواز کا سارا نتیجہ ہوگا، اثر ہوگا جو لوگوں کے اوپر اس طرح سے طاری ہوگا۔ اب یہ جو پہلی آواز ہوگی اس کے نتیجے میں سارے کے ساری مخلوق فوت ہو جائے گی، جو زندہ ہوگی وہ سب فوت ہو جائے گی۔ اب آخر میں یہ بچ جائیں گے سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ پھر جب ساری مخلوق فوت ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جناب سے پھر آئے گا حکم کہ اب تم بھی فوت ہو جاؤ۔ فرشتے بھی فوت ہو چکے ہوں گے سارے، جبریل کیا، میکائیل کیا، اور عزرائیل کیا، سب کے سب فوت ہو چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں اسرافیل کو فرمایا کہ اب تمہیں بھی موت آ جائے، تم بھی مر جاؤ۔ اب ان کو موت آ جائے گی، اور موت کا انداز کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو اگر ہم تصور میں لے کے آئیں تو ایک بڑا عجیب ہیبت کا ایک کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ فرشتہ کس طرح کا ہوگا، ایک بڑا اس کے جسہ سمجھ لیجیے، نورانی اس کا جسم ہوگا، اور سورج اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا، اللہ کا جو حکم آئے گا نا، سور اس کے یہ ہاتھ نیچے ہو جائے گا، سور اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر بھی نشے کی حالت طاری ہونا شروع ہو جائے گی، وہ آہستہ آہستہ زمین پر آ رہا ہوگا، اور وہ پھر لیٹ جائے گا اور موت ہو جائے گی اس کو۔ ایسا وہ فرشتہ بھی فوت ہو جائے گا جو دوسروں کو موت دینے والا ہوگا، کائنات بھر کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فوت ہو جائے گا۔ پھر 40 سال تک یہی حالت رہے گی، مردے اپنے قبروں میں رہیں گے، اور جو زندہ تھے قیامت کے وقت وہ زمین پر اسی طرح مرے پڑے ہوں گے، گرے ہوئے ہوں گے، اور 40 سال کا عرصہ اسی طرح نکل جائے گا، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان آئے گا جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ پھر اللہ کی جناب سے خود ہی اس سوال کا جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے جو یکتا ہے اپنی بادشاہی میں اور سب پر غالب ہے، کسی کی بادشاہی اس کی بادشاہی کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس سے بڑی ہو۔ آج اللہ تعالیٰ واحد و قہار، غالب اور یکتا، اس کی بادشاہی ہے۔ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج وہ دن ہے کہ کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے گا۔ تو یہ اس طرح وہ 40 سال کا عرصہ گزرے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پھر اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، اور پھر اسی طرح وہ سور پھونکیں گے، اور سور پھونکنے سے آہستہ آہستہ سارے مردہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور قبر سے نکلنے والے قبروں سے نکلیں گے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ میدان کی طرف، میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ فرشتوں کی ہم نے آپ کو بہت مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، پھر بھی بہت زیادہ ہو گئی کیونکہ ان کی باتیں بہت زیادہ ہیں، احادیث میں، قرآن مجید میں، تابعین صحابہ کے اقوال میں بے شمار ہیں۔ ہم نے آپ کو چند موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں فرشتوں سے متعلق کہ ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے کتابوں کے بارے میں بھی عرض کرنا تھا، لیکن چونکہ وقت ہمارا ختم ہے اس لیے ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے اس پر بات کریں گے۔ کتابوں کی تعداد، کتابیں، صحیفے کن پر کتنے نازل ہوئے، اور روایات کیا ہیں اس بارے میں، اور ان کی کیفیت کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو رب کریم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، اور جو ہم نے سمجھا ہے، ہم نے جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود مطالعہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق اور موقع عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔